آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 10 رمضان المبارک کو سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کی تاریخ ہے۔ اس کی نسبت سے آئے ہم ذکر کرتے ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، کہ دونوں کا نکاح کس طرح ہوا، کیا وجہ بنی کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم علیہ السلام سے نکاح کرنے کے لیے کہا۔ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قبیلہ قریش سرزمین مکہ پر رہتے تھے اور یہ سال میں 2 مرتبہ تجارت کیا کرتے تھے اور ان کی آمدنی کا ذریعہ یہی تھا۔ آس پاس پوری پتھریلی زمین تھی، اس وجہ سے کھیتی باڑی بھی نہیں کر سکتے، تو یہ سال میں 2 مرتبہ تجارت کیا کرتے تھے۔ تجارت کی غرض سے سفر کرتے تھے، سردی میں یمن کی طرف اور گرمی میں شام کی طرف۔ اب انہی قبیلے کے اندر ایک خاتون رہتی تھی جو طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ یہاں پر ایک پوائنٹ آپ لیں، دور جاہلیت میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد یہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ اس دور میں جب کسی کو کسی کی فکر نہیں تھی اور بچہ لڑکا اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کئی بت لوگوں کے خدا بن کر بیٹھے تھے، نہ حسن اخلاق کسی کے پاس تھا، نہ بہترین کردار کسی کے پاس تھا۔ اللہ اکبر! ایسے جاہلیت کے دور کے اندر کہ انسان انسانیت سے گر گیا تھا، انسان میں فرق کرنے لگا تھا۔ جس ہاتھ کے اندر اللہ اکبر ایک بچہ گود میں رہتا تھا، ماں اس کو دودھ پلایا کرتی تھی، تو دوسرے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوا کرتی تھی۔ انسان پوری طریقے سے انسانیت سے گر چکا تھا۔ یتیم کا مال دبانا انسان کے لیے عام بات ہو گئی تھی، کسی کمزور کو دبانا عام بات ہو گئی تھی، کسی کمزور کو دبا کر کے اس کی پراپرٹی ہڑپ کر لینا عام بات ہو گئی تھی۔ اس دور میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤ آپ کو، آپ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام خویلد تھا اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ اللہ اکبر! وہ فاطمہ جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو اس دور جاہلیت میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو طاہرہ کہا جاتا تھا، اور اسی دور جاہلیت میں میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا۔ دونوں کی شہرت دیکھیں آپ، ایک کی شہرت امین اور ایک کی شہرت طاہرہ۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو سال میں 2 مرتبہ یہ لوگ تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ اب اسی کے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہت بڑی تاجر تھی کہ اہل عرب کے پورے ملا کر کے جتنے اونٹ ہوتے تھے سامان لدے ہوئے، تو اکیلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ ہوتے تھے اتنے جتنے پورے اہل عرب کے ہوا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بہت بڑی تاجرت تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا مزدور بھی رکھا کرتی تھی، اور کچھ لوگ پارٹنرشپ میں بھی ہوا کرتے تھے کہ وہ جو تو تجارت کر کے جو بھی نفع ہوگا آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب کاروبار چونکہ بہت بڑا تھا، تو آپ کو کسی امین کی ضرورت تھی، کسی اچھے کردار والے شخص کی ضرورت تھی، کسی بہترین اخلاق والے شخص کی ضرورت تھی، کسی امین کی ضرورت تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کہ کوئی ایسا ہو جو پوری طریقے سے سنبھال لے
اور جو کلیئر ہو، ایک دم ایماندار ہو جو شخص. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت پہنچی تھی کہ آپ حسن میں بہترین ہے، آپ اخلاق میں بہترین ہے، آپ امین ہے، آپ اللہ اکبر اہل عرب کے اوپر غالب ہے. آپ حسن میں، آپ اخلاق میں، کردار میں، ہر چیز میں اعلیٰ ترین شخص تھے. اب سیدہ چاہتی تو تھی کہ حضور علیہ السلام کو پیشکش کی جائے کہ آپ سفر کریں، لیکن یہ سوچ کر کے پیچھے ہٹ جایا کرتی تھی کہ اگر میں کہوں اور آپ کا ارادہ نہ ہو، آپ نہ کہہ دیں، تو یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتی تھی. بہت سالوں تک آپ یہ سوچتی رہے. اب اعلان نبوت کو صرف 15 سال باقی تھے. اب یہ زمانہ آ گیا تھا. اب سیدنا ابو طالب جو کہ حضور علیہ السلام کے چچا تھے، وہ مالی اعتبار سے تھوڑا خستہ حالات ان کی ہو گئی تھی، مالی اعتبار صحیح نہیں تھے. تو انہوں نے آقا کریم علیہ السلام سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب مالی اعتبار صحیح نہیں ہے اور میرے پاس بالکل کچھ بچا نہیں ہے، تو تم سفر کرو اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور آپ جو تو سفر کریں ان کے تجارتی قافلے میں. لیکن سیدنا ابو طالب نے کہا تھا کہ تم جاؤ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، لیکن آقا کریم غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں بلکہ خدیجہ خود پیغام بھیجیں گی. سیدنا ابو طالب نے کہا دیکھو وہ کسی اور کو شامل کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھ تک ان کی پیشکش ضرور آئے گی. آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوائنٹ چاہیے تھا کہ کہیں سے پوائنٹ مل جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہونا چاہتے ہیں. جیسے ہی ابو طالب کی اور سیدنا حضور علیہ السلام کی بات خدیجۃ الکبریٰ تک پہنچی تو خدیجۃ الکبریٰ نے فوراً حضور علیہ السلام تک یہ پیشکش بھیج دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو جائے. آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوان، حضور علیہ السلام شامل ہو گئے. اب تجارتی قافلہ نکلنے والا ہے کہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاص غلام میسرہ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ روانہ کر دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے میں کسی بھی طرح کے اختلاف نہ کرے اور حضور علیہ السلام پر نظر رکھے کہ آقا علیہ السلام کا سفر کس طرح مکمل ہوتا ہے اور آ کر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میسرہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتا اور میسرہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس طرح رہتا کہ وہ آقا علیہ السلام کا غلام ہی ہے. آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قافلہ روانہ ہوتا ہے، اوپر سے دھوپ پڑ رہی ہے لیکن سب پر دھوپ پڑ رہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ نہیں پڑ رہی ہے، اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام کے سر پر بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا، بادل سایہ فغن تھے. اللہ اکبر، یہ آقا علیہ السلام کا سفر شروع ہوا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، چلتے چلتے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں اور آقا علیہ السلام ایک پیڑ کے نیچے آرام فرمانے کے لیے رک جاتے ہیں. وہیں پر قریب ایک راہب کی عبادت گاہ تھی. اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، راہب جیسے ہی وہاں پیڑ کے قریب آتا ہے میسرہ سے پوچھتا ہے، اس لیے کہ وہ میسرہ کو تو جانتا تھا نا، میسرہ ہر سال وہیں سے سفر کرتا تھا، تو اس لیے وہ راہب میسرہ کو جانتا تھا. اس نے میسرہ کو بلایا، میسرہ کو بلانے کے بعد پوچھا یہ شخص کون ہے؟ اللہ اکبر، میسرہ نے کہا یہ اہل عرب ہے اور یہ قبیلہ قریش کا ایک فرد ہے. اللہ اکبر، وہ میسرہ سے کہتا ہے میں تجھے بتاؤ ایک ضروری بات. اللہ اکبر، اس پیڑ کے نیچے نبی کے سوا اور کوئی آرام نہیں کر سکتا. یہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ آخری نبی ہونے والے ہیں جس کا ذکر تورات میں ہے اور جس کی پیشن گوئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی کہ ایک نبی آئے گا اور وہ اسی پیڑ کے نیچے آرام کرے گا. اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میسرہ کو لے کر کے وہ راہب آقا کریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آخری نبی ہے، آپ آخری نبی ہے، جن کا ذکر تورات میں ہے وہ آپ ہی ہے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوتے دیکھی ہے لیکن یا رسول اللہ ایک نشانی باقی ہے، وہ بھی دکھا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر نبوت دکھا دی. اس نے فوراً بوسہ دیا اور پھر کہنے لگا کہ میں ایمان لایا آپ پر
اور میں ایمان لایا آپ پر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں آپ پر ایمان لایا۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ، یہ بات کو میسرہ نے کوٹ کر لیا، یہ بات کو میسرہ نے محفوظ کر لیا ذہن میں۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سفر روانہ ہوا بصرہ کی طرف۔ بصرہ کے بازار میں اللہ اکبر حضور علیہ السلام جو ہے تو اپنے سامان کو فروخت کر رہے ہیں، اسی بیچ ایک شخص سے اختلاف ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ کھاؤ، لات و عزا کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کھاتا۔ ارے جب میں ان کے پاس سے گزرتا میں ان کی طرف توجہ تک نہیں کرتا تو میں ان کی قسم کیا کھاؤں گا، میں تو ایک خدا کو پوجنے والا ہوں۔ اللہ اکبر! اس شخص نے میسرہ کو سائیڈ میں لے جایا اور کہا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہی کا ذکر ہماری کتب کے اندر ہے، اور یہ آخری نبی ہے۔ یہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے چرچے شروع ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سفر شروع ہے۔ اب تمام چیزیں بک گئی اور تمام چیزیں فروخت ہو گئی، اور کچھ خریداری بھی کرنی تھی، وہ بھی خریداری ہو گئی، مکمل ہو گیا۔ اب ریٹرن آنا ہے مکہ کی طرف۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان اب یہ واپس ہو رہے ہیں۔ راستے میں میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام پر پوری طریقے سے نظر رکھے ہیں۔ اللہ اکبر! جو بزنس اس وقت ہوا، جو تجارت اس سال ہوئی، اور اس سال جتنا نفع ہوا اتنا نفع کسی سال نہیں ہوا۔ تو میسرہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا نفع ہوا آج، اس سال جتنا نفع ہوا زندگی میں کبھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ میسرہ، اب آسمان کی طرف میسرہ نے جب نظر اٹھا کر دیکھا، سورج تو جو تو اپنی روشنی لوگوں پر ڈال رہا ہے، لیکن ایک شخص محفوظ ہے جسے محمد کہتے ہیں، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ میسرہ نے نظر اٹھا کر کے اوپر دیکھا تو حضور علیہ السلام کے اوپر دو فرشتے سایہ فگن تھے جنہوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ اب میسرہ کے دل میں آقا کریم علیہ السلام کی محبت بہت زیادہ بیٹھ گئی تھی۔ میسرہ محبت کرنے لگے تھے آقا کریم علیہ السلام سے۔ اب جب ریٹرن تھے تو میسرہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخواست ہے، اگر آپ قبول کریں تو۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے، کیا درخواست ہے بتائے۔ کہا آپ ہم سے پہلے جا کر، قافلے سے پہلے جا کر کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خبر دے کہ اس وقت نفع بہت زیادہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور حضور علیہ السلام، اللہ اکبر، وہ چہرہ جس کو والضحیٰ کہا گیا، اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، ایک خوبصورت گھوڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں اور بس مکہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ سیدہ اپنے گھر کے بالا خانے پر ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی انٹری، جب حضور علیہ السلام داخل ہوئے مکہ کے سرحدوں پر، تو سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر آقا کریم علیہ السلام کے نورانی چہرے پر پڑی۔ وہ آقا علیہ السلام ایک نوجوان گھوڑے پر سوار ہے، اور حضور علیہ السلام کا چہرہ پوری طریقے سے روشن چمک رہا ہے کہ سورج بھی پھیل ہو جائے ایسا چہرہ میرے نبی کا۔ سیدہ کی نظر جب پڑی تو سیدہ ایک نظر جب سیدہ نے دیکھی تو نظر ہٹنے کا نام نہ لیتی تھی، کیونکہ چہرہ یہ سا دلکش تھا۔ حضور علیہ السلام آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے اوپر دو فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے، سیدہ وہ بھی دیکھتی ہے۔ حضور علیہ السلام پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں کہ اس وقت نفع بہت زیادہ ہوا ہے۔ سیدہ بڑی خوش ہوتی ہے۔ اب سیدہ کو مال سے کیا غرض تھی، مال سے کیا غرض تھی؟ اب تو آقا کریم علیہ السلام کے حسن میں کھو چکی تھی سیدہ۔ پہلے حسن اخلاق سنا تھا، اب حسن مصطفیٰ دیکھ لیا۔ جب حسن اخلاق سنی تھی سیدہ نے، اس وقت دل نہیں لگتا تھا، اس وقت سیدہ فدا ہو گئی تھی۔ اب تو حسن دیکھا، اور حسن بھی کیسا، سورج کی روشنی میں جب حسن کو دیکھا تو سورج کی روشنی فیکی ہو گئی تھی مصطفیٰ کے حسن کے سامنے۔ حسن دیکھا، سیدہ نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرشتوں نے سایہ فگن کیا ہوا تھا، لیکن اس بات کو اب تصدیق کرنا تھا کہ کیا واقعی جو تو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا اس کے اوپر فرشتے سایہ فگن تھے، تو انہوں نے ایک ترکیب کی۔ حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میسرہ کہاں ہیں؟
کہا وہ میسرہ پیچھے ہے، میں نے ان کو وہیں چھوڑ کر کے آ گیا اور میں پہلے آ گیا۔ کہ آپ میسرہ کے پاس جائیں اور تاکہ وہ جلدی سے تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام نے درخواست قبول کی۔ جب حضور علیہ السلام ریٹرن ہو رہے تھے تو پھر سیدہ نے دیکھا کہ واقعی فرشتے حضور علیہ السلام کے اوپر سایہ فگن۔ یہ بات ہو گئی، اب وہ لوگ پورا قافلہ آ گیا۔ اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ ورقہ بن نوفل عیسائیت قبول کر چکے تھے اور عیسائیت کی بہت زیادہ کتب انہوں نے پڑھی ہوئی تھی، وہ عالم تھے بہت بڑے۔ تو جب انہوں نے اب میسرہ نے چونکہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ کو سارا واقعہ سنا دیا تھا کہ وہ نستورہ ملا تھا، نستورہ نے یہ کہا تھا، اور وہ لات و عزیٰ کی قسم دینے والا شخص، اس کا واقعہ، بادل سایہ فگن تھے وہ واقعہ، فرشتے سایہ فگن تھے وہ واقعہ، اور پیڑ آقا علیہ السلام کے اوپر سایہ فگن ہو جاتا تھا، وہ سارے معجزات حضور علیہ السلام کے جو بھی ظاہر ہوئے میسرہ نے سب کچھ سنا دیا تھا، اور سیدہ نے وہ ساری بات ورقہ بن نوفل کو سنا دی۔ ورقہ بن نوفل بھی اللہ اکبر بول پڑے کہ یہ آخری نبی ہے، آخری نبی ہے جس کا ذکر تورات میں ہے، جس کی بشارت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، یہ وہی ہے اور یہ اس امت کے نبی ہے۔ آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، یہ ساری چیزیں سیدہ جب سن رہی تھی تو سیدہ کی عزت، حضور علیہ السلام کی عزت سیدہ کی نظروں میں اور بڑھ رہی تھی، حضور علیہ السلام کی محبت سیدہ کے دل میں اور زیادہ بیٹھ رہی تھی۔ اب چونکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ السلام سے بڑی محبت ہو گئی تھی، اب آپ حضور سے نکاح کرنا چاہتی تھی، حضور سے نکاح کی خواہش تھی سیدہ کو۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ پہلا نکاح ان کا ہوا تھا ابو حالہ تیمی سے، اور دوسرا نکاح آپ کا ہوا تھا عتیق بن عابد مخزومی سے۔ یہ دونوں انتقال کر گئے تھے۔ اب بہت سارے رئیس لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر پیغام بھیجا تھا، لیکن آپ نے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے کسی کے جو تو نکاح میں جانے کی اجازت نہ دی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی تک اکیلی رہ رہی تھی، یعنی آپ کسی کے نکاح میں نہیں تھی۔ تو اب ان کو خواہش ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی، تو انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بن منیہ سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور جانے کہ آپ کی دلی خواہش کیا ہے۔ تو نفیسہ بن منیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ نکاح نہیں کرتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے جس کے اختیار میں جنت و جہنم کی کنجی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کہے تو ہم ان پہاڑوں کو آپ کے لیے دولت بنا دیں، اور صرف دولت ہی نہ بنا دے بلکہ یہ پوری دولت آپ کے ارد گرد گھومے، پورا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے۔ وہ کہہ رہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس دولت نہیں، کہیں دولت کی کمی پوری ہو جائے تو، کہ کوئی حسین و جمیل ہو، کوئی دولت مند ہو، کوئی آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو، کہ ایسا کون ہے؟ کہا سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہ ان کی خواہش کیا ہے؟ کہ ان کی خواہش آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر میں تیار ہوں۔ اب نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور قبیلہ مدر کے بہت سارے رئیس لوگوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جتنے تھے وہ بھی ساتھ میں تھے۔ ادھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا وغیرہ سارے کچھ آ گئے تھے۔ تجارت کا جو سفر تھا اس کے 2 ماہ 25 دن کے بعد آقا کریم علیہ السلام کا نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ پھر اس طریقے سے حضور علیہ السلام کا پہلا نکاح ہوا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کی تاریخ 10 رمضان المبارک ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، 10 رمضان المبارک کو فاتحہ دے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا ثواب پہنچائے۔ واللہ عالم عز وجل ورسولہ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔